بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوالے کے احکام۔ نمبر 1، اگر یوں کہے کہ اسلم قرض اب ادا نہیں کرے گا، اب میں اس قرض کو ادا کروں گا، تو اس کو حوالہ کہتے ہیں، کیونکہ قرض کو کفیل کے حوالے کر دیا۔ نمبر 2، حوالے کے لیے ضروری ہے کہ جس کا قرض ہے وہ اس پر راضی ہو جائے، کیونکہ اگر آدمی خراب ہو تو اس کو قرض وصول کرنا مشکل ہوگا۔ نمبر 3، اب 3 صورتوں میں اصل آدمی سے قرض وصول کر سکتا ہے۔ نمبر 4، پہلی صورت، یا تو کفیل مفلس ہو کر مر جائے تو اب اصیل سے وصول کرے گا، کیونکہ کفیل کی وراثت میں کچھ نہیں رہا۔ نمبر 5، یا کفیل کفالت سے انکار کر جائے اور قرض والے کے پاس کفیل بننے کی کوئی گواہی نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اب کفیل سے وصول نہیں کر سکتا، اس لیے اب اصیل سے ہی وصول کرے گا۔ نمبر 6، اور تیسری صورت یہ ہے کہ قاضی یہ اعلان کر دے کہ کفیل بالکل مفلس ہے، پس جب وہ مفلس ہو گیا تو اب اصیل ہی سے وصول کرے گا۔ نمبر 7، اگر قرض لینے والے کے حکم سے کفیل بنا ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد یہ رقم قرض والے سے واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اس کے حکم سے کفیل بنا ہے۔ حجر یعنی بیع سے روکنے کے احکام۔ نمبر 1، 3 آدمیوں کو حجر یعنی خرید و فروخت سے روکا جاتا ہے۔ نمبر 2، نمبر 1، غلام کو، اس دور میں غلام نہیں ہے، اس لیے اس کی بحث کو چھوڑتا ہوں۔ نمبر 3، دوسرا آدمی وہ بچہ جو بالغ نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ بچے کو جو بالغ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عقل نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مجنون کو، اس لیے کہ اس میں بھی عقل نہیں ہوتی۔ نمبر 5، اگر مجنون اور بچے میں کچھ تھوڑا سا شعور ہے اور خرید و فروخت کو سمجھتا ہے اور انہوں نے خرید و فروخت کیا تو باپ کو اور مجنون کے ولی کو اختیار ہے، اگر مناسب سمجھے تو نافذ کر دے اور اگر سمجھے کہ غلط کیا ہے تو بیع کو توڑ دے۔ نمبر 6، ان دونوں کی بیع ان کے ولی کی اجازت سے جائز ہے، لیکن ذمہ داری ان پر نہیں ہوگی بلکہ ان کے ولی پر ہوگی۔ نمبر 7، مثلا بچے نے گائے خریدی تو اس کی قیمت ان کے باپ پر ہوگی، بچے پر نہیں ہوگی۔ نمبر 8، اگر بچے کو باپ نے خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی تو اس کو خرید و فروخت کا اعتبار نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت کا اعتبار نہیں۔ نمبر 9، بچہ اور مجنون اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا۔ نمبر 10، اگر نکاح کرنا ہو تو ان کے ولی نکاح قبول کریں گے تب نکاح ہوگا۔ نمبر 11، یہ دونوں طلاق نہیں دے سکتے۔ نمبر 12، اور ان کے ولی بھی طلاق نہیں دے سکتے، کیونکہ ولی کے ذمہ طلاق نہیں ہے۔ نمبر 13، اگر ان دونوں کی بیوی کو طلاق دلوانا ہو تو قاضی کے پاس جائے اور فسخ نکاح کروائے، یہی ایک صورت ہے۔ نمبر 14، اگر ان دونوں نے کسی کا نقصان کیا تو اس کی قیمت دینی ہوگی۔ نمبر 15، اگر ان دونوں کے پاس مال ہو تو اس کے مال سے قیمت ادا کرے اور نہیں ہے تو ان کا ولی قیمت ادا کرے گا۔ بالغ ہونے کے احکام۔ بچہ ان 3 طریقوں سے بالغ ہوتا ہے۔ نمبر 1، احتلام ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی بیوی سے صحبت کرے اور حمل ٹھہر جائے۔ نمبر 3، اور یہ بھی نہ ہو تو 15 سال کی عمر ہو جائے تو شریعت اس کو بالغ شمار کرے گی اور اس پر بالغ کے تمام احکام لازم کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، لڑکی کو حیض آ جائے تو بالغ ہو گئی۔ نمبر 5، یا حمل ٹھہر گیا تو بالغ ہو گئی۔ نمبر 6، اور یہ بھی نہ ہو تو 15 سال گزرنے پر شریعت کی نگاہ میں بالغ شمار کی جائے گی۔ نمبر 7، اگر بچہ یا بچی بلوغ کے قریب ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بالغ ہو گئے
تو ان کی بات مان کر بالغ شمار کر دی جائے گی، زیادہ کھود کورید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 8، آدمی مجنون نہیں ہے لیکن 15 سال عمر ہونے کے باوجود عقل کم ہے تو اس کو سفیہ یعنی بے وقوف کہتے ہیں۔ نمبر 9، سفیہ کو اس کا مال دیا جائے گا۔ نمبر 10، البتہ اس پر نگرانی رکھی جائے گی تاکہ مال بے جا صرف نہ کرے۔ نمبر 11، اس کا خرید و فروخت جائز ہے۔ نمبر 12، اس کا نکاح کرنا جائز ہے۔ نمبر 13، اس کی دی ہوئی طلاق واقع ہوگی کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ عقل موجود ہے۔ نمبر 14، یہ حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نمبر 15، اگر یہ صاحب نصاب ہے تو اس کے مال کی زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 16، بیوی بچوں کا نفقہ اس کے مال میں واجب ہے۔ اقرار کے احکام۔ نمبر 1، عاقل اور بالغ آدمی کسی چیز کا اقرار کرے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور وہ چیز اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بچے اور مجنون کے اقرار کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ ان میں عقل نہیں ہے۔ نمبر 3، ہاں ولی اس اقرار کی تصدیق کر دے تو اتنی رقم دلوائی جائے گی۔ نمبر 4، اقرار اگر صاف ہو تب تو کوئی بات نہیں ہے اور اگر مجہول ہو تو اقرار کرنے والے سے کہا جائے گا کہ اس کی وضاحت کرے۔ نمبر 5، اگر اقرار کے جملے کے بالکل ساتھ استثناء کر دے تو اس استثناء کا اعتبار کیا جائے گا۔ نمبر 6، مثلاً کہے میرے اوپر 100 درہم ہے مگر 10 درہم، تو اس صورت میں 90 درہم ہوں گے کیونکہ 10 درہم کو استثناء کر کے نکال دیا ہے۔ نمبر 7، لیکن اگر جملہ پورا کرنے کی تھوڑی دیر بعد استثناء کیا تو اس استثناء کا اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 8، مثلاً کہا کہ مجھ پر 100 درہم ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے مگر 10 درہم، تو اب 100 درہم ہی لازم ہوں گے کیونکہ استثناء دیر کے بعد کی ہے۔ نمبر 9، موت کے وقت کسی کے لیے اقرار کرے تو یہ دیکھا جائے گا اس اقرار کا کوئی سبب ہے یا نہیں۔ اگر سبب ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ نمبر 10، مثلاً مرنے والے نے گائے خریدی اور یہ اقرار کیا کہ فلاں کا گائے کی قیمت کا 100 درہم میرے اوپر ہے، تو اقرار مان لیا جائے گا اور اس کو پہلے ادا کیا جائے گا۔ اور اگر نمبر 11، اور اگر کوئی سبب نہیں ہے تو اس اقرار کو صحت کے زمانے میں جو قرض ہوا ہے اس کو ادا کرنے کے بعد ادا کیا جائے گا کیونکہ اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ نمبر 12، اگر مرض الموت میں وارث کے لیے کسی چیز کا اقرار کرے تو اگر باقی ورثہ اس کی تصدیق کر دیں کہ ہاں اس وارث کا میت پر اتنا قرض تھا تب تو مان لیا جائے گا، اور اگر وہ لوگ تصدیق نہ کرے تو اس اقرار کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اقرار کر کے اس وارث کو زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہو۔